خدم یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کی خدمت میں آج پھر بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی حلیمی کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خدم کا فضل ہم سب کے ساتھ ہے اور اس کے فضل سے ہم سب ٹھیک ہیں۔ آج ہم خدم کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر روز کی طرح خدا ہماری زندگی میں وہ قیمتی ٹائم دیتا ہے جس ٹائم میں ہم اس کی باتوں کو، اس کی خوبصورت باتوں کو ہم سیکھ سکیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بڑا خوبصورت مضمون لے کر آیا ہوں۔ یقیناً خدا کا کلام خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز خوبصورت نہیں ہے۔ آج کا جو موضوع، جو بہت خوبصورت موضوع میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے خدا کے کلام کی تشبیہات، کہ خدا کا کلام جو ہے اس کو کن کن چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یا اس کو کس چیزوں کے ساتھ کمپیئر جو ہے وہ بائبل مقدس میں کیا گیا ہے۔ میں آپ سب کے لیے آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ کتاب مقدس میں نمبر 1 ہم دیکھیں گے خدا کا کلام جو ہے یہ آگ کی مانند ہے۔ خدا کا کلام آگ کی مانند ہے۔ آپ یرمیہ کی کتاب یا یرمیہ کا صحیفہ اس کا 23 باب اس کی 29 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 29 آیت، دونوں سیم ہی حوالے ہیں۔ نمبر 1 خدا کا کلام آگ کی مانند ہے، اور نمبر 2 خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے، اور نمبر 3 خدا کا کلام چراغ کی مانند ہے۔ زبور 119 اور اس کی 105 آیت بڑی مشہور آیت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 خدا کا کلام آئینہ کی مانند ہے، شیشے کی مانند ہے، مرر کی مانند ہے۔ اس کے لیے آپ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 23 آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 یا نمبر 5 خدا کا کلام دودھ کی مانند ہے۔ آپ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 خدا کا کلام ناپنے کی لکڑی ہے، ناپنے والی لکڑی ہے خدا کا کلام، یعنی خدا کا کلام جو ہے یہ پیمائش کرتا ہے۔ خدا کا کلام ناپتا ہے، وہ پیمائش کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 7 یا نمبر 7 خدا کا کلام جو ہے یہ بیج کی مانند ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 11ویں آیت، لوکا کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 11ویں آیت ہے، اور اس کے ساتھ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 23 آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 8 خدا کا کلام تلوار کی مانند ہے۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 خدا کا کلام زندگی کے پانی کی طرح ہے۔ خدا کا کلام زندگی کا پانی ہے۔ آپ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ یوحنا 17 باب کی 17 آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر افسیوں 5 باب کی 26 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 10 خدا کا کلام سونے کی مانند ہے۔ اس کے لیے آپ ایوب کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے زبور کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ زبور 119 کی 72 آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 11 یہ شہد کی مانند ہے۔ خدا کا کلام شہد کی مانند ہے، خدا کا کلام شہد کی طرح ہے، اور مقدس داؤد نے کہا خدا تیرے منہ کی باتیں، تیرا کلام جو ہے وہ شہد سے بڑھ کر شیرہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اس کے لیے زبور کی کتاب اس کا 19 زبور اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 10 کی 10 پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 12 یہ
रोटी की तरह है। खुदा का कलाम रोटी की तरह है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 13, खुदा का कलाम मोती की मानिद है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम खूबसूरत मोतियों की मानिद है। आप मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़ सकते हैं। और नंबर 14 और आखिरी बात, खुदा का कलाम लंगर की मानिद है। इसके लिए इब्रानियों की किताब, इब्रानियों का ख़त, इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का लिखा हुआ ख़त उसका 6 बाब और उसकी 18वीं और 19 आयत को आप पढ़ सकते हैं। यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम आग की मानिद है, हथौड़े की मानिद है, चराग की मानिद है, आईने की मानिद है, ये दूध की मानिद है, ये नापने की लकड़ी है, बीज की मानिद है, तलवार की मानिद है, और ये ज़िंदगी का पानी है, और ये सोने से बढ़कर सोने की मानिद है, और शहद की मानिद है, मीठा है, शीरा है, और ये ज़िंदगी की रोटी है। जो इसको खा लेता है वो अब तक जो है वो भूखा नहीं रहता। और ये खूबसूरत मोती की मानिद, और ये हमारे जानों का लंगर है। और खुदा की शुक्रगुजारी हो कि उसने अपने कलाम को आज हम सबों को अपने कलाम से भरा हुआ है, अपने कलाम को हमें दिया है ताकि हम इसको खा सकें, इसको पी सकें, इसको हज़म कर सकें, इसको अपने अंदर ले सकें। और मुक़द्दस दाऊद कहता है, खुदा मैंने तेरे कलाम को दिल में रखा, अपने दिल में रखा ताकि मैं तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूं। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि जिसने हमारे अंदर अपने कलाम को रखा ताकि हम इब्लीस के खिलाफ खड़े हो सकें, गुनाह के खिलाफ खड़े हो सकें, और अपने खुदा को, अपने रब को, अपने ज़िंदा खुदा को, अपने बाप को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सो खुदा आप सबों को अपने कलाम के वसीला से संभाले और बरकत दे। खुदा आप सबके साथ हो।